اللہ نے اس معاشرے کے اندر امیر اور غریب کے ذریعے سے دونوں طبقات کو آزمایا ہے۔ سارے لوگ دولت مند نہیں ہوتے۔ اگر سارے لوگ دولت مند ہو جائیں نظم کائنات نہیں چل سکتا۔ سارے لوگ غریب ہو جائیں تو پھر بھی نظم کائنات متاثر۔ اس نے اوپر نیچے رکھا ہے، یہ اس کا نظم ہے۔ امراء کی یہ آزمائش ہے کہ ان کو دولت دے کر آزمایا ہے، اور غریبوں کو نیچے رکھ کر ان کو مالی اسودگیاں وہ نہیں دیں جو امراء کو دیں۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ اسودگیاں دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان کے لیے صلہ رکھا گیا ہے۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو کر بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن پھر اجر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صبر کرتے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے جن کے پاس زیادہ نہیں ہے، وہ جن کو زیادہ دیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو خواہ مخواہ کی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک مالی کمی اور ضعف ان کے پاس موجود ہے، اور دوسری یہ بیماری اپنے ساتھ خود جوڑ لیتے ہیں۔ گویا وہ دو عادشہ تکلیف ہو جاتی ہے، تو وہ ایک مالی ضعف میں مبتلا ہیں، سودگی میسر نہیں ہے، ضروریات بہت ساری ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل خاطر خواہ نہیں ہیں، اور دوسرا ان لوگوں سے آتش حسد میں جلنے لگے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے۔ وہ اجر سے بھی محروم ہو گئے اور دوسری مصیبت میں بھی مبتلا ہو گئے۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا مقسوم ان کے ساتھ اور میرا مقسوم میرے ساتھ، اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں پہلے تو کوشش کروں کہ اپنے معاملات کو اس میں بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ جب ہم دائیں بائیں سے دیکھ کر اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں اور دائیں بائیں کو دیکھ کر اپنے امور زندگی کو طے کرتے ہیں تو پھر ہم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ کرنے والا چاہے وہ کھرب پتی کیوں نہ ہو وہ سوکھا نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ آگے لوگوں کو دیکھے گا۔ کسی شخص کے پاس 5 مرلے کا مکان ہے اور وہ اس کو آسودہ سمجھتا ہے۔ اگر اپنے دوستوں رشتہ داروں کو دیکھے کہ فلاں 2 کنال کے بنگلے میں رہ رہا ہے تو اس کو 5 مرلے کا گھر تنگ لگنے لگے گا، اس کی سانس گھٹن محسوس کرنے لگے گی۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ میرا فلاں دوست رشتہ دار 2 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہے، وہ بھی کرائے کا ہے، تو اس کو اپنا 5 مرلے کا گھر بھی محال لگنے لگے گا۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اپنے اوپر دیکھو گے تو اوکھے ہو جاؤ گے، فرمایا اپنے نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے تو زندگی سوکھی ہو جائے گی، اوپر دیکھو گے تو زندگی اوکھی ہو جائے گی۔ اس لیے جو دیا گیا اس پر مطمئن رہنے کی کوشش کرو، اس سے اجر بھی ملے گا۔ اپنی چادر دیکھ کر ٹانگیں پھیلاؤ گے تو آسودہ رہو گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے، جو تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو میرا بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی تو راضی ہے، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، تجھے اچھا گھر چاہیے تھا، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے تھی، تو پھر بھی راضی ہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا میں واہ واہ خوش ہوں اسی حال میں۔ تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، میں تو رب ہوں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا جا میں بھی تجھ پر راضی ہوں۔ جو اللہ پر راضی ہونے کا فن سیکھ جاتے ہیں وہ زندگی گزارنے کا فن سیکھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی مشقت میں ڈالنے کی بجائے جو میسر ہو اس میسر پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ اس سے بھی زیادہ تکلیف آ سکتی ہے۔ تو پھر یہ ماحول اور یہ حیثیت انسان کو جنت لگے گی۔